بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بڑی محبت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کرنا پیش فرمائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگ اور دوستو، حاضرین و ناظرین و سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے آج امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مفسر قرآن، محقق لاسانی، عاشق رسول، منافر رسول، مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ایک بڑی کرامت، آپ کا خوبصورت واقعہ جس سے آپ کے کردار کا بھی پتہ چلے گا، آپ کی سیرت کا بھی پتہ چلے گا، اور آپ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ خاص طور پہ نماز کی آپ کے دل میں کتنی زیادہ محبت تھی، اور نماز بھی عام نہیں، ویسے نماز پڑھنا بھی اگرچہ کمال تو ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے کہ آدمی پانچوں نمازیں پڑھے اور جماعت کے ساتھ ادا کرے، ایک جماعت بھی نہ رہنے دے، ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا کمال ہے، جو الحمدللہ مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، مفسر قرآن، عاشق رسول، منافر رسول، آپ کو یہ کمال حاصل تھا۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اہمیت کے بارے میں پہلے تو قرآن پاک کی آیت سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آسان لفظوں میں اس کا معنی یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز۔ اللہ حکم ارشاد فرما رہا ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا، اسی وجہ سے شریعت کا یہ حکم ہے، قرآن و حدیث کے حکم اور قرآن و حدیث کی تفسیر سے، مطالعہ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ اگر اسی آیت کو بھی دیکھا جائے تو ہر بالغ مرد جس پر کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور وہ سفر کی حالت میں بھی نہیں ہے، اسے اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آسانی کے ساتھ اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے تو اس کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو واجب کا تارک ہوگا، گناہگار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت کی بات کرنا چاہ رہے تھے تو امام اہل سنت آپ جماعت کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اگرچہ سفر کے دوران مجبوراً گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود امام اہل سنت آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا، آپ کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ آپ سفر کے اندر بھی جماعت کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ اس وقت سفر جو ٹرین پہ ہوا کرتا تھا تو آپ کوشش کرتے تھے جس گاڑی پہ جانا ہوتا، کہیں بھی آپ نے سفر کے لیے روانہ ہونا ہوتا تو پہلے آپ اس گاڑی کا شیڈول معلوم کرتے کہ یہ گاڑی کہاں رکنی ہے، کہاں کہاں اس نے سٹاپ کرنا ہے، کس کس وقت میں اس نے سٹاپ کرنا ہے۔ تو اگر آپ دیکھتے کہ اس کے سٹاپ میں اگر کوئی نماز کا وقت نہیں آتا تو پھر آپ اس گاڑی پہ سفر ہی نہیں کیا کرتے۔ اس پہ سفر کرنے کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز رہ جائے گی، اس لیے آپ اس پہ سفر نہیں فرمائیں۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ جب دوسری مرتبہ سفر حج کے لیے تشریف لے کے گئے تو حیات اعلیٰ حضرت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے باقاعدہ ایک ریل گاڑی جو ہے اس کا آپ نے اہتمام کیا۔ حج کے لیے آپ نے 235 روپے اس وقت کے 235 روپے، جو آج کے ہزاروں بنتے ہیں بلکہ لاکھوں بنتے ہیں، آپ نے یہ صرف اتنا پیسہ، اتنا کرایہ صرف اس لیے برداشت کر لیا کہ اس گاڑی میں جانے سے نماز جو ہے جماعت کے ساتھ
ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا وہ گاڑی جو ہے نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے ہمیں موقع دے گا، کرایہ زیادہ کرنے کے لیے خرچ کرنے پہ راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح ایک مرتبہ فیضان اعلی حضرت میں ایک بات بڑی پیاری لکھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ سلطان ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پہ آپ زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ روانہ ہوئے تو چلتے چلتے آپ جب گاڑی رکی ہے، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو مغرب کی نماز کا جب ٹائم ہوا گاڑی اسٹیشن پر رکی تو آپ نے جلدی جلدی اتر کے نماز شروع کر لی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر لی۔ آپ نے جماعت شروع کی ہے، ادھر سے گاڑی کے روانہ ہونے کا ٹائم ہو گیا، جو ڈرائیور ہے اس نے وہ بیل بجائی، وصل بجائی گاڑی کی روانگی کے لیے کہ ٹائم ہو گیا، جو باہر ہے مسافر جلدی جلدی دوڑ کے آ جائیں، سارے آ گئے، لیکن امام صاحب جماعت کے ساتھ نماز ادا کر نماز میں مشغول ہیں۔ تو ایسے حالات میں کئی لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اگر ہم جیسے ہوتے تو ہو سکتا ہے مطلب پڑھتے کہ نہ پڑھتے، لیکن امام صاحب آپ کا ایمان دیکھیں، آپ کا یقین دیکھیں، آپ کو آپ کے دل میں یہ یقین تھا کہ گاڑی بھی وہی ذات چلاتی ہے، اسی کے حکم سے گاڑی چلتی ہے جس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے۔ اور بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو یقین تھا، یقین اگر ہو، جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا نا کہ آج بھی ہو کر ابراہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یقین کی بات ہو تو پھر تو اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یقین کامل تھا تو اللہ نے آپ کے یقین کی لاج ایسی رکھی، اب ڈرائیور جو ہے اس گاڑی کو چلانے کے لیے سٹارٹ کرتا ہے، انجن کو تیار کرتا ہے، اب وہ گاڑی چلتی نہیں، چال ہی نہیں رہی۔ وہ بڑے حیران ہیں، جب دائیں بائیں دیکھتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے بیک کرتے ہیں، پیچھے دھکیلتے ہیں تو وہ گاڑی چلتی ہے، جب آگے کرتے ہیں تو نہیں چلتی۔ بڑے حیران ہوتے سارے، کوئی انجن کو خرابی بھی نہیں ہے۔ ڈرائیور نے یہ اندازہ لگایا، وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کوئی عام نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو گارڈ تھا اس وقت اس گاڑی کا، وہ کہنے لگا، بلکہ اس گارڈ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انگریز تھا، وہ ایک انگریز تھا، ماسٹر رابرٹ اس کا نام تھا، جو اسٹیشن کا ماسٹر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب دیکھا کہ کیوں نہیں گاڑی چل رہی، دوسری طرف اس نے دیکھا کہ اللہ کو کوئی ولی، یہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا کوئی مقرب بنتا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اسی کی وجہ سے، اس کی مصروفیت کی وجہ سے گاڑی نہیں چل رہی۔ وہ اس کے قریب ہوا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے قریب جا کے کہتا ہے کہ اے بزرگ آدمی، جلدی کریں، جلدی چلیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کی اس مصروفیت کی وجہ سے ہماری گاڑی نہیں چل رہی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہاں انشاءاللہ اب ضرور چلے گی گاڑی، اب گاڑی چلے گی۔ آپ جلدی جلدی روانہ ہوئے، آپ جو ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اب وہ ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی روانہ ہوتی، گاڑی چل پڑتی۔ اس بات سے وہ رابرٹ نامی جو انگریز ہے، جو اسٹیشن ماسٹر ہے، وہ بڑا حیران ہوا، بڑا متاثر ہوا۔ تاریخ میں آتا ہے وہ اتنا متاثر ہوا، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، حضور کی محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس یقین کامل کی وجہ سے فائدہ کیا ہوا، اس کے دل کے پہ اثر کیا ہوا۔ اب وہ آدمی خود بھی اپنے پوری فیملی کو لے کر خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جہاں اعلیٰ حضرت موجود تھے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے آپ کے دست حق پرست پر اس نے آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، خود بھی مسلمان ہو گیا، پوری فیملی کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ اللہ اکبر۔ یہ فیضان رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ فیضان رضا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا یقین کامل تھا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز کی کتنا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے سنی جو ہیں، جو کہتے ہیں ہم رضوی ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں
بقیہ اعمال ہیں وہاں ساتھ ساتھ امام اہل سنت کا یہ عملی نمونہ بھی ہے. اگرچہ اللہ رسول کا حکم تو کیا ہی بات ہے، وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن امام اہل سنت کے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ نماز پڑھیں، پانچوں نمازیں پڑھیں اور کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و غلامی نصیب فرمائے اور فیضان اعلیٰ حضرت جاری و ساری فرمائے.